मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में। व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह। एक उसूल और ज़ाब्ता बयान किया जा रहा है कि देखो, अलिफ लाम मीम से लेके अब तक इतने सारे हकाम बयान हुए, तो हमें डराया जा रहा है कि इन हकाम पर अमल करो। इसलिए कि अगर तुम अपने दिल में कोई चीज़ ज़ाहिर करोगे, यानी जो चीज़ तुम्हारे दिल में है वो ज़बान पे लाके ज़ाहिर करोगे, औ तुख्फूहु, या तुम उसको छुपा के रखोगे, अल्लाह उस पर भी तुम्हें पकड़ेगा। यानी बुराई का इरादा करने की भी कभी आपको हक हासिल नहीं है। तो इसमें दो चीज़ें बयान की गई हैं, एक अल्लाह का अदल और इंसाफ। ऐसा इंसाफ है और ऐसा एहतिसाब कायम होगा कि जिसने बुराई का अज़म किया होगा, दिल में है पक्का इरादा है कि मैं ये काम करूँगा, तो उस पर भी अल्लाह पकड़ेगा। और अगर उसको ज़बान से ज़ाहिर कर दिया या अमल से ज़ाहिर कर दिया, यानी उस इरादे को अमली वजूद बख्श दिया, तो भी अल्लाह उस पर पकड़ेगा। ये अल्लाह का मुहासबे का निज़ाम है, बहुत सख्त। तो जो अल्लाह दिल के मजबूत इरादों पर भी पकड़ता हो, तो आप उसकी गिरफ्त से कैसे बच सकते हैं। लिहाजा आपको चाहिए कि आप इन अहकाम को फॉलो करें, इन अहकाम पर अमल करें। दूसरी बात, किसी के अजाब से बचना उस वक्त मुमकिन होता है, किसी की गिरफ्त से बचना, पकड़ से बचना उस वक्त मुमकिन होता है कि सज़ा देने वाले से आप अपने आप को छुपा सकें, आप कोई जुर्म छुप के कर सकें। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि तुम अपने आप को अल्लाह से छुपा नहीं सकते, इसलिए कि तुम अगर दिल में भी इरादा करते हो, उस इरादे पर भी अल्लाह तुम्हें पकड़ेगा। तो दिल में इरादा तो आपके अलावा किसी को मालूम नहीं है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह को वो मालूम है। तो जो अल्लाह दिल के इरादों पर मुत्तले है, वो तुम्हारे जिस्म से निकलने वाले अमाल पर कैसे मुत्तले नहीं होगा, वो तुम अपने अमाल को उससे कैसे छुपा सकते हो। आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फ़यग़फ़िरु लिमन यशा, फिर उसकी मर्ज़ी है, जिसको चाहे माफ़ कर दे, व युअज़्ज़िबु मन यशा, और जिसको चाहे अज़ाब दे। ये उसूल और ज़ाब्ता बयान किया। इससे पता चलता है कि किसी भी गुनाह पे अल्लाह माफ़ कर सकता है, लेकिन हमें कुरान की दूसरी आयतों से पता चलता है कि शिर्क का गुनाह, कुफ्र का गुनाह अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। तो इससे अल कुरान युफ़स्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, कुरान की एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करती है। तो इससे पता चलता है कि इससे वो गुनाह हैं जो कुफ्र और शिर्क से कम दर्जे के गुनाह हों, यानी शिर्क और कुफ्र से कम दर्जे के जो गुनाह होंगे, यानी अमली कोताही, वो अल्लाह माफ़ कर सकता है अगर चाहे। नहीं चाहे तो अजाब भी दे सकता है। जैसे कि हदीस में हमें मिलता है, बेनमाजी लोग जहन्नम में जाएंगे, और रमज़ान का रोज़ा छोड़ने वाले, चुगलखोर, ये बहुत सारी वईदें हदीस में। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पेशगोई दी है कि बहुत से गुनाहगार मुसलमान जहन्नम में सज़ा पाने के बाद निकलेंगे। तो इस आयत से पता चलता है कि बहुत सौ को अल्लाह अपनी रहमत से वैसे ही बख्श देगा। तो ये अल्लाह का एक उसूल और ज़ाब्ता है कि अमली कोताही अगर किसी से होती है तो अल्लाह ने उसके लिए लाजमी सज़ा नहीं रखी। अल्लाह चाहेगा तो अजाब देगा, जिसको चाहेगा अजाब देगा, और जिसको चाहेगा बख्श देगा। तो अब बख्शेगा किसको, उसके भी दूसरी अहादीस में हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला आम तौर पर बख्शिश करेंगे उन लोगों की जिनके लिए पीछे दुआएं हो रही होंगी, या उनकी कोई ऐसी नेकी होगी जो उनके गुनाहों को खा जाएगी। इसकी बहुत सारी तफसीलें अहादीस में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ने कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने उसको बख्श दिया, तो अल्लाह को नेकी इतनी पसंद आई कि वो नेकी उसके गुनाहों को खा गई। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई बुराई ऐसी हो कि वो आपकी नेकियों को खा जाए। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत ने एक बिल्ली को बांध दिया और वो बेचारी भूखी प्यासी तड़प तड़प के मर गई। तो इस भूख और प्यास से तड़पा तड़पा के जानवर को मारने का अजाब उस औरत पे ये आया कि इस जुल्म ने उस औरत की सारी नेकियों को खा लिया। तो इसलिए हमें पता नहीं है कि क़यामत के दिन कौन सी नेकी हमें बख्शवाने का ज़रिया बन जाए या कौन सा गुनाह हमारी हलाकत का ज़रिया बन जाए। इसलिए उसूल यही है कि आपने हर कबीरा गुनाह से बचने की कोशिश करनी है और हर नेकी को हासिल करने की कोशिश करनी है, शायद इस उम्मीद पर कि शायद ये वाली नेकी मेरी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। और हर गुनाह से बचना है इस खौफ से कि कहीं ऐसा ना हो कि ये गुनाह मेरी तबाही का ज़रिया बन जाए। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, अच्छा इसमें शफात भी होगी पैगम्बरों की, और अपने जो रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनकी शफात भी होगी। तो बहुत से लोग शफात की बरकत से उन पर अज़ाब ख़त्म हो जाएगा। बास का अज़ाब ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा,
تو اصول اور ضابطہ اللہ نے بیان کر دیا کہ گناہ میں اصل یہ ہے کہ سزا ملے گی، پھر اللہ کی رحمت سے کسی کو اللہ بخش دے، کوئی سبب بنا دے تو وہ اللہ کی مرضی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ گویا ایک اشکال کا جواب ہے کہ اللہ یہ کیا بات ہوئی، ہر گناہ کرنے والے کو لازمی سزا ملنی چاہیے، بہر صورت سزا ملنی چاہیے؟ تو اللہ فرماتے ہیں تم قدرت رکھتے ہو یا میں قدرت رکھتا ہوں؟ بادشاہ میں ہوں، قانون وہ چلے گا جو میں بناؤں گا، تو مجھے ہر چیز پر قدرت ہے، میں چاہوں عذاب دوں، چاہوں تو میں سزا دے دوں۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض لوگوں کی بخشش کسی دوسرے کی وجہ سے ہو جاتی ہے، دوسرے کی غلطی کی وجہ سے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دو بھائی تھے، ان میں ایک جو ہے وہ دوسرے کو نصیحت کرتا تھا کہ تو برائیوں سے بچ، تو نیکی کے کام کیا کر، تو بچتا نہیں تھا، وہ کہتا تھا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ کہنا نہیں چاہیے ایسے، یہ تو بڑی جرت اور دلیری کی بات ہے، بھائی تم گناہ سے بچو، بھائی صحیح کہتا تھا۔ لیکن ایک دن بھائی نے اس کو کہہ دیا، جو نیک بھائی تھا، اس کا کہا خدا کی قسم اللہ تجھے نہیں بخشے گا۔ اب یہ بہت خطرناک جملہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو غضب آیا، اور اللہ نے کہا این المتعلی علی اللہ اللہ یغفر علی فلان، کون ہے جو میرے اوپر قسمیں اٹھائے کہ میں بخش نہیں سکتا؟ اللہ کو غضب آیا، اللہ نے اس جملے کی نحوست کی وجہ سے اس نیک آدمی کی نیکیوں کو ضائع کر دیا کہ تو تیرا کام ہے نصیحت کرنا، جہنم کے فتوے لگانا کہ تو لازمی جہنم میں جائے گا اور خدا تو تجھے بخش ہی نہیں سکتا، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ خدا نہیں تجھے بخشے گا، تو یہ گویا اللہ پہ الزام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو غضب آیا، اس جملے کی وجہ سے اس کی نیکیاں ضائع ہوئیں، اور اللہ نے اس کے گناہ گار بھائی کو بخش دیا، صرف اس کو دکھانے کے لیے کہ تو میرے اوپر کون ہوتا ہے یہ قسمیں اٹھانے والا۔ اب دیکھیں جو گناہ گار بھائی تھا، اس کا اپنا کوئی عمل اس کے کام نہیں آیا، نہ کوئی سفارش ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اللہ نے اس کو دکھانے کے لیے کہ بادشاہ میں ہوں تو نہیں ہے۔ تو ہاں اللہ ظلم نہیں کرتا کہ کسی کو دکھانے کے لیے کسی کو جہنم میں ڈال دے، لیکن اللہ غریبی میں بعض دفعہ جنت دے دیتے ہیں۔ غریبی کا مطلب کوئی مستحق نہیں ہے لیکن پھر بھی دے دی اس کو جنت۔ یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ تو ظالم ہے، وہ بغیر کسی وجہ کے بھی کسی کو سزا دے سکتا ہے، تو بغیر وجہ کے سزا نہیں دیتا، بغیر وجہ کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ بادشاہ میں ہوں۔ اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ ہم نصیحت ضرور کریں، گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کریں، لیکن جب تک کوئی ایمان پر ہے، توحید پرست ہے، اس کے بارے میں یقینی طور پر یہ کہنا کہ اس کو خدا کبھی بھی نہیں بخشے گا اور خدا پر قسم اٹھا لینا، اس طرح کی باتیں کرنا، یہ بہت خطرناک جملہ ہے۔ یہ ایسے ہے گویا آپ خود خدا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اس سورہ بقرہ میں آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کی نالائقیاں بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں۔ وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، حضرت موسیٰ سے کہتے تھے ہم نے سن لیا، اور دل میں کہتے تھے عصینا، ہم مانیں گے نہیں۔ بچڑے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اس میں کیسے لے تو لال سے کام لیا، بہت سارے احکامات دیے گئے۔ حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہم جب تک اللہ کو دیکھیں گے نہیں یقین نہیں کریں گے کہ یہ وہی تورات ہے اور اللہ ہی آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ تو بہت سارے مان لیتے تھے، لیکن بہت تنگ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مومنین ہیں، جو صحابہ ہیں، ظاہر ہے مومنین کا اولین مصداق تو صحابہ کرام ہیں جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے نہیں ہے۔ اچھا، یہود و نصارہ میں ایک فالٹ یہ بھی تھا کہ کچھ پیغمبروں پر ایمان لاتے، کچھ پر نہیں لاتے۔ یہودی حضرت عیسیٰ سے پہلے کے پیغمبروں پر تو ایمان لاتے تھے، حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لاتے، حالانکہ ان کے بھی ان کی نبوت کے بھی اسی طرح دلائل اللہ نے قائم کیے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قائم کیے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ تک کو تو مانتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، حالانکہ حضرت عیسیٰ کی نبوت کے برحق ہونے کے جیسے اللہ نے دلائل دیے، ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ آپ کے تو اور بھی زیادہ دیے، اس لیے کہ آپ کی پیشگوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دے چکے تھے۔ تو یہ انصاف سے کام نہیں لیتے تھے، اپنے لیے اصول کچھ اور دوسروں کے لیے اصول کچھ اور، لیکن اللہ نے اہل ایمان کی تعریف کی، فرمایا آمن الرسول، رسول جو ہیں وہ خود ایمان لائے ہیں، بما انزل الیہ، اس کتاب پر جو ان کی طرف نازل کی گئی، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مومنین بھی ایمان لاتے ہیں۔ رسول کا ذکر محض ایک تمہید کے طور پر کیا، بتانے کا مقصد یہ کہ جیسے رسول ایمان لاتے ہیں، رسول ایمان میں فرق نہیں کرتے، رسول کا ایمان جس طرح سے سب پر ہوتا ہے تو ایسے ہی رسول کو فالو کرنے والے جو صحابہ ہیں وہ بھی سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کلن، یہ سب کے سب، آمن باللہ، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر بھی، وکتبہ، اس کی کتابوں پر بھی،
ورسلی اور اس کے سارے پیغمبروں پر بھی فرق نہیں کرتے۔ یہودیوں نے حضرت جبریل کا انکار کیا تھا کہ یہ وہی پیغمبر ہے جو وہی فرشتہ ہے جو مختلف پیغمبروں پر ہمارے خلاف احکامات لاتا رہا ہے۔ بعض یہودیوں نے حضرت جبریل کا انکار کیا۔ تو فرشتوں کے معاملے میں بھی پھر مشرکین فرشتوں کو اللہ کی معاذ اللہ بیٹیاں کہا کرتے تھے، اور بعض لوگ کتابوں کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اہل ایمان جو صحابہ کرام ہیں اور ان کو فالو کرنے والے جو مومنین ہیں وہ ان تمام غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں بتا دیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور یہ بزبان حال بھی کہتے ہیں بزبان قال بھی کہتے ہیں کہ ہم تمام پیغمبروں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ فرق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہیں لائیں، ایسا نہیں کرتے، بلکہ ہر پیغمبر پر ہمارا یقین ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر، اور ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر حرف وہ 100% سچا اور 100% درست تھا۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور اب ہم اطاعت کریں گے۔ یہود نے کیا کہا تھا؟ سمعنا وعصینا، پیچھے آیتیں گزر چکی ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مانیں گے نہیں، دل میں کہتے تھے مانیں گے نہیں ہم، اور قرآن میں آگے نا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی جس کی یہ عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن اہل ایمان ایسے نہیں کرتے، اہل ایمان کہتے ہیں ہمیں مزید کوئی دلیل نہیں چاہیے، ہم نے سن لیا وَأَطَعْنَا، بس اب ہم اطاعت کریں گے، جیسے ہمیں کہا جا رہا ہے اس طرح کریں گے، لے تو لال سے کام نہیں لیں گے۔ اور پھر اتنی بڑی فضیلت ہے ان کی، فرمایا کہ اتنی زبردست اطاعت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم مکمل اسلام کو فالو کریں گے، پھر بھی ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہمیں معاف کر دے۔ یہ بڑا درجہ ہوتا ہے کہ آپ گناہ سے بچیں لیکن معافی اللہ سے ایسے مانگیں جیسے آپ گناہ گار ہوں۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور اے اللہ ہم نے تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جملہ اس لیے نکلوایا گیا کہ دنیا آپ کو اطاعت سے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے روکتی ہے، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی زیب و زینت، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہم نے تیری طرف لوٹ کر جانا ہے، تو ہم کیوں نہ تیرے احکام کو فالو کریں اور اس دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر ہم تجھے کیوں بھولیں۔